قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ چمکتا ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہو۔ اوپر کا سوال بھی اگرچہ غیر ضروری تھا، لیکن جب اس کی کیفیت کچھ پتہ چل گئی کہ نہ وہ بہت بڑی عمر کی ہے نہ چھوٹی ہے، تو پھر گائے کے متعلق اور کیا سوال کرنا تھا۔ لیکن انہوں نے پھر ایک سوال نکال لیا کہ اب ہمیں رنگ بتایا جائے، تو پھر رنگ بھی بہت ہی اسپیسیفک بتایا گیا۔ عام طور پر گائے کس رنگ کی ہوتی ہے؟ سفید ہوتی ہے یا براؤن ہوتی ہے، اس کے اندر پیچز ہوتے ہیں، ایسی گائے بہت کم ہوتی ہے۔ تو چونکہ انہوں نے اب سوال کیے تو پھر ان پر مشکل ڈالی گئی۔ اگین وہی سٹائل ہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا ہو، سفید ہو، کالا ہو، سیاہی مائل ہو، سیاہ ہو، کیا ہو، بال کی کھال اتار رہے ہیں۔ قال انه یقول انها بقرۃ صفراء، موسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے جواب نہیں دیتے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ریفرنس سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ زرد رنگ کی ہو، یعنی پوری زرد ہو، اور زرد بھی کیسی؟ فاقع لونها، اس کا رنگ چمکتا ہو۔ یہ عربوں کے ہاں ایک طریقہ ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا چٹا سفید، کالا سیاہ، اسی طرح عربی میں بھی ایکسپریشن ہوتے ہیں۔ ان مشکل لفظوں میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن ہر رنگ کے ساتھ ایک اور اس کی صفت لگاتے ہیں جس سے اس رنگ کی خوبی ظاہر ہوتی ہے۔ تو صفرا زرد رنگ کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ فاقع جو ہے یہ صفرا کو مزید واضح کرتا ہے، جیسے سنہرا ہو جاتا ہے نا، یعنی سنہرے رنگ کی ہو، گولڈن کلر ہو۔ اور یہ رنگ ایسا ہوتا ہے کہ جو دور سے پہچانا جاتا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں نا جو پتے زرد ہو رہے ہیں اور سنہری ہو رہے ہیں، کس قدر خوبصورت لگتے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا گیا تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کر دے، مسرور ہو، سرور پیدا کر دے۔ مصری گائے کی پوجا کرتے تھے جو گولڈ کی بنا کے، اور پھر انہی کی دیکھا دیکھی سامری نے گولڈ کا بچڑا بنا دیا، اور اب ان کو اسی رنگ کی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ وہ ساری جو محبت ہے پوری طرح نکلے۔ تو گائے کے رنگوں میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ رنگ ہے اور جو بہت مشکل سے ملتا ہے وہ یہی رنگ ہے، اور چونکہ انہوں نے سوال کیے تھے اس لیے پھر ان کے لیے مشکل کی گئی۔ اور زرد رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ بھی نہ ہو، اور پھر یہ کہ زرد بھی اسپیشل ایسا ہو جو خوب چمکتا ہو، اور پھر دیکھتے ہوئے دل خوش ہو، یعنی 3 شرائط لگا دی گئی نا۔ نمبر 1 زرد، نمبر 2 زرد بھی فاقع چمکتا زرد، اور تیسرا یہ کہ دیکھ کر دل خوش ہو جائے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رنگوں کی بھی ہماری زندگی میں بڑی اہمیت ہے، اور رنگ دلوں پہ خاص اثر ڈالتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں تجربہ کرنا تو آج کل باہر نکلیں اور اللہ کی قدرت دیکھیں کیسے کیسے رنگ ہیں۔ اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زرد رنگ کے پتے بھی ایسے دل کو کھینچتے ہیں، لیکن اورنج تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگتا ہے اگر اس کے پیچھے کوئی سبز درخت بھی ہو، تو کنٹراسٹ میں اور بھی زیادہ پیارے لگتا ہے۔ پھر پرپل اور ریڈ کے بھی شیڈز، سبحان اللہ۔ تو رنگ جو ہوتے ہیں نا زندگی میں رنگ بھر دیتے ہیں، خوشیوں کے رنگ بھر دیتے ہیں۔ تو اچھے رنگوں کا استعمال جو ہے وہ ایک اچھی سمجھداری کی علامت ہوتا ہے، اور ہمارے دین میں اچھا رنگ پہننا جو ہے وہ منع نہیں ہے، اور وہ زینت میں بھی شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے جو باہر عبایا وغیرہ ہم پہنتے ہیں وہ چمکدار رنگوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جانوروں کے جو رنگ ہیں وہ ان کی خوبصورتی کی علامت ہوتے ہیں، جیسے پرندوں کے رنگ ہیں، طرح طرح کے کلرڈ پرندے آپ دیکھیں کہ جو مائگریشن ہوتی ہے اور آتی ہے تو حیرانی ہوتی ہے۔ اور اب تو خیر بہت سی ایسی ڈاکیومنٹریز اور چیزیں بھی نظر آتی ہیں کہ جس میں انسان خود نہیں دیکھتا تو دیکھنے کو چیزیں مل جاتی ہیں، خود جا کے برڈ واچنگ نہیں کرتے۔ جانوروں کے چرانے اور ان کے خوبصورت رنگوں کے بارے میں آتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، سورۃ النحل میں آتا ہے ان میں تمہارے لیے ایک بیوٹی ہے جب تم شام کو چرا کر لاتے اور صبح چرانے کے لیے لے جاتے، دور سے جب نظر آتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کو انگلینڈ میں ٹرین پر سفر کرنے کا موقع ملے تو جو پیسچرز ہوتے ہیں ان میں جو بھیڑیں چر رہی ہوتی ہیں، اتنا بیوٹیفل سین ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت۔ گائے بھی ہوتی ہیں اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو بہت ہی گرین فیلڈ اور پھر اس میں گائے چل رہی ہوتی، مزہ آ جاتا ہے دیکھ کے۔ تو پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے زندگی تنگ کرتا ہے۔ انہوں نے پہلا حکم نہیں مانا تو اب ان کے اوپر اور تنگی آ گئی
کیونکہ ہوتا یہ کہ انسان جب سیدھے راستے پر نہیں ہوتا نا، آپ کو کبھی تجربہ ہوا ہوگا، آپ ایک ٹرننگ غلط لے لیں شارٹ کٹ بنا کے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر بعض اوقات آگے روڈ بلاک ہوتی ہے، یا پھر وہ اندھیری ہوتی ہے، یا پھر وہ آپ کو گھما کر واپس ایک لمبے روٹ پہ ڈال دیتی ہے، یا کہیں سے ون وے بھی، شکر ہے یہاں کینیڈا میں ون وے بہت کم ہے ڈاؤن ٹاؤن کے علاوہ، لیکن یہ کہ وہ بعض اوقات چھوٹا سا غلط ٹرن دینا ایک لمبے سفر کا سبب بن جاتا ہے. تو سیدھے رستے پہ چلنا بہت بڑی نعمت ہے. اس سے سبق لینا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے جیسے آئے اس کے اوپر عمل کر لیں. اگر بہت سوال جواب کیے تو حکم مشکل ہو جائے گا. کچھ لوگ جو ہے نا ان کو آسانی نہیں سوٹ کرتی، ان کو حکم بتایا جائے تو پھر وہ اتنے سوال پوچھتے ہیں، اتنی مین میں نکالتے ہیں کہ وہ عمل اپنے لیے مشکل کر دیتے ہیں اور پھر وہ اس پہ عمل بھی نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دو چیزیں آتی تھیں، دونوں ہی حلال جائز ہیں، تو ان میں سے جو آسان ہوتی تھی وہ اختیار کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مشکل والی اختیار کرنا زیادہ بڑی دینداری ہے. اصل چیز ہے ہر چیز میں اعتدال. اعتدال اللہ کو پسند ہے، سختی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. جیسے لا فارد ولا بکر اوان بین ذالک، اس میں بھی کیا ہے دراصل درمیانی راہ، توسط. سورۃ فرقان میں آتا ہے وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل، معتدل رستہ اختیار کرتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے خیر الامور اوسطها، بہترین کام وہ ہوتے ہیں جو درمیانی رفتار سے ہوتے ہیں.